یہ جو ہم کلاسیفائڈ کرتے ہیں چیزوں کو، اور یہ جو ہر 10 سال کے بعد ایک نئی تحریک کی بات کرتے ہیں یا ایک نئے گروہ کی بات کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. تاریخ جو ہے وہ کئی 100 سالوں میں بنتی ہے، اور پھر اس میں سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چند ہی ابھر کر آتے ہیں. جیسا کہ ثاقب صاحب نے کہا، تو جیسے انہوں نے بتایا کہ غالب ہیں اور مومن ہیں اور ذوق ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ کم ابھرے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھے شاعر نہیں تھے، وہ سب اچھے شاعر تھے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ظاہر ہے کہ ان سب کا ذکر نہیں ہو سکتا، اور تذکروں میں تو ہو سکتا ہے. تو آپ میں سے کوئی محقق جو ہے کبھی کسی کی شاعری پر اگر وہ بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو ہاشمی صاحب نے بہت عمدہ گفتگو کی، اور وہ ساری جو بنیادیں تھیں اردو نظم کی ان کی طرف اشارہ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نام جو ان کو لینے چاہیے تھے، وہ ضرور وہ نئی شاعری کے کو جو بنانے والے تھے ان میں افتخار جالب، انیس ناگی اور جیلانی کامران، زاہد ڈار، سلیم الرحمن، محمد سلیم الرحمن، یہ سارے لوگ جنہوں نے نئی شاعری کی تحریک کو آگے بڑھایا، اور اس پر بہت سے مضامین بھی لکھے گئے، مقالے بھی لکھے جا رہے ہیں. تو وہ نام ظاہر رہ گئے ان سے کیونکہ وہ گفتگو کر رہے تھے، لیکن ان کے ذہن میں ان سب کے نام تھے. تو آج جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے وہ ان کی طرف اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ گلوبلائزیشن کا یہ جو دور ہے، تو اس میں موضوعات جو ہیں یہ مختلف آ رہے ہیں، اور وہ مختلف اس لیے آ رہے ہیں کہ معاشرے مختلف ہو رہے ہیں، اور جب معاشرے مختلف ہوں گے تو پھر ان کے مطابق ہی شاعری ہوگی. ظاہر ہے کہ ہم وہ شاعری پیا باج پیالہ پیا جائے نا جی، پیا باج یکتل جیا جائے نا جی، جو دکنی دور کی شاعری جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہ گئی ہے. اس کے بعد پھر میر کا دور آیا، پھر غالب کا دور آیا، پھر حالی اور آزاد کا دور، پھر اختر شیرانی کا، اقبال کا دور، اور اس کے بعد ترقی پسندوں نے بہت کام کیا. تو ساری تفصیل سے گفتگو اس پر ہو چکی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاشمی صاحب نے بہت عمدہ باتیں کی. باقی مقصود وفا صاحب نے بھی باتیں کی. میں خود ان کا بڑا قائل ہوں، میں نے خود مقصود وفا صاحب کے شعری مجموعے پر مضمون بھی لکھا ہے. تو ایسا ہے کہ ہم بہت کچھ نہیں پڑھتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں. مثلاً جب نثری نظم کا غلغلہ ہوا تو اس وقت لاہور میں نصرت رسالہ تھا ایک، جس میں غیر عروجی نظمیں کے نام سے بحث ہوئی، اور وہ بحث کرنے والے بھی افتخار جالب تھے. اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ افتخار جالب نے بھی نثری نظمیں لکھی. ان کا جو ماخذ مجموعہ تھا وہ تو پابند شاعری کا تھا. ان کے جو قدیم بنجر نظموں کے ٹکڑے ہیں وہ بھی پابند ہیں. لیکن یہی ہے میرا لہن جو ان کا مجموعہ ہے، اس میں بے شمار نثری نظمیں ہیں، اور اس انداز کی نثری نظمیں ہیں کہ جو نظمیں اپنے عہد کی لسانیات کو، اپنے عہد کی معیشت کو، اپنے عہد کی جو مختلف لوگوں کی نفسیات بنی ہے اسے، اور اس کے علاوہ سوشیالوجی جو ہے اپنے عہد کی، ان سب کو پروجیکٹ کرتی. کسی نے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس نے یہی ہے میرا لہن کو تلاش کیا ہو اور ان نظموں کو پڑھا ہو، کوئی ایک آدمی. اور نثری نظموں پر باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن بہت کچھ چھوڑ دیا جاتا. ڈاکٹر صاحب صحیح، میں نے پڑھا ہے، جی میں نے یہی ہے میرا لہن پڑھا ہے. جی صحیح. تو اس میں جو نثری نظمیں، بے شمار نثری نظمیں ہیں، بہت عمدہ میں نے بھی دیکھا سر وہ، ہاں دیکھی ہے وہ، میں نے بھی دیکھی ہے. تو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک سٹائل ہے نثری نظم، اگر آپ اس سٹائل کو کہیں سے ڈھونڈ لیں اس وقت، میں بڑا دعویٰ یہ کر رہا ہوں، تو میرے نزدیک ایسا تو ہوا ہے کہ نثری نظم جو ہے یہ مصروں کی نظم، بہت سے شاعر جو ہیں ایسا عمدہ مصرع اس میں ڈال دیتے ہیں نثری نظم میں کہ آپ واہ واہ کر دیں. لیکن ایک کمپیکٹ نظم جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کی طرف بہت کم
शायरों ने तवज्जो दी है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से नज्म गजल के 2 मिसरे 2 लख्त हो जाते हैं, तो बेशुमार नसरी नज़में ऐसी हैं कि जिनका कोई ऐसा असर जो मजमूई असर है, मजमूई तासुर, वो एक नज्म का नहीं बनता, उसके अंदर से कई नज़में जो हैं वो निकलती हुई नजर आती। तो मैं समझता हूँ कि जैसे मकसूद ने कहा कि अभी इस नज्म को अपनी बुनियादें जो हैं वो मजबूत करनी है और अपने उस फॉर्मेटिव प्रिंसिपल की तरफ भी जाना है कि जिसकी बुनियाद पर आप अच्छी नज़में, नसरी नज़में लिख सकें। मैं इस वक्त यही कहना चाहता हूँ, बहुत उम्दा गुफ्तगू हुई और ये लोग जो हैं इंशाल्लाह ये मजमून जब सामने आएंगे या ये जो गुफ्तगू है ये लिखी जाएगी तो इस पर और भी बात होगी। बहुत शुक्रिया जी। बहुत